قاری صاحب عمران خان کے خط لکھنے کے حوالے پر آنے سے پہلے لیکن میں چاہوں گی کہ نیشنل اسمبلی کا جو سیشن چل رہا ہے اس پر اینی کمنٹس فرام یور سائڈ؟ ہاں میرے خیال سے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے ضرور. دیکھیے یہ جو آج کا سیشن تھا اس میں چونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے بولنا تھا لہٰذا ان کو فلور دیا گیا اور انہوں نے رج کے بولے. میرا خیال ہے ایک بات کو 20 دفعہ انہوں نے کہا اور بنیادی یعنی آبجیکٹو جو تھا ان کا کہ زیادہ سے زیادہ ہاؤس کا وقت جو ہے وہ اس کے اوپر بولتے رہیں اور جب دوسروں کی باری آئے گی تو ان کو ہم بولنے نہیں دیں گے. یہ اسٹریٹجی لگتی تھی مجھے جس کا مظاہرہ جو ہے وہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھا. کیا ہے جو گوہر ایوب صاحب نے نہیں کہا اس وقت کی حکومت کے بارے میں؟ عمر ایوب صاحب نے, گوہر ایوب ان کے والد تھے چونکہ ہمارے دوست تھے اس لیے وہ ان کا نام آ جاتا ہے زبان پہ. جی انہوں نے عمر ایوب صاحب نے وہ سب کچھ کہا جو وہ کہنے کا فیصلہ کر کے آئے تھے لیکن پھر ذرا تھوڑا سا ان کے جو پیشنس ہے وہ جواب دے گی. اور جو ہی خواجہ آصف صاحب کھڑے ہوئے بولنے کے لیے تو ہم نے دیکھا جو منظرنامہ تھا کہ سپیکر کہہ کے تنگ آ گئے کہ میں پھر 2 دن کی چھٹی کر دوں گا, پھر یہ ڈیبیٹ نہیں ہو پائے گی, پھر آپ کو اس پر بھی اعتراض ہوگا. لیکن وہ کوئی بھی دھمکی ان کی جو سپیکر صاحب کی ہے وہ اس نے کام نہیں کیا. حتیٰ کہ خواجہ آصف کو بھی بار بار کہنا پڑا کہ آپ نے جب یہ بول رہے تھے تو ہاؤس آرڈر میں رکھا تھا, اب آپ سے ہاؤس آرڈر نہیں ہو رہا تو آپ ایک طرح سے فیور کر رہے ہیں ان کو. یہاں تک بھی انہوں نے کہا. اصل کہانی جہاں سے بگڑی کہہ لیجیے آپ, یہ جو جس نے اور زیادہ یعنی شدت اس اجلاس میں بھر دی وہ یہ کہ خواجہ آصف صاحب چونکہ دیرینہ سیاستدان ہیں, مطلب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, لہٰذا انہوں نے دکھتی رگ سے چھیڑا. انہوں نے کہا کہ بالکل یہ آرٹیکل 6 کی جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے جی, لگنے چاہیے یہ, لیکن اس کا آغاز اگر ہم ایوب خان صاحب سے کر لیں جنہوں نے سب سے پہلے ماشاء اللہ لگا کے نہ صرف اپنے حلف کی یعنی خلاف ورزی کی تھی جو بھی ہائی ٹریجن ہے, بلکہ انہوں نے ملک کا جو آئین تھا جیسا کیسا بھی تھا اس کو جو ایبروگیٹ کر کے اور حکومت اپنی قائم کر لی اور 11 سال تک اس ملک پر مسلط رہے. بالکل. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد باقی کے جرنیل بھی ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ لگائے تھے, ان سب کو نکال کے پھر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے. یہ بات ان سے قابل برداشت نہیں تھی. obviously ظاہر ہے ان کے پردادا تھے, وہ دادا تھے, تو اس لیے ہاؤس کی جو پروسیڈنگ تھی وہ بہت ہی یعنی بدحالی کا شکار تھی. اگر اسی طریقے سے ہاؤس نے چلنا ہے تو وہ صرف ایک ہی بات کی غواصی کرتا ہے, وہ یہ کہ خان صاحب نے کہا تھا نہ حکومت چلنے دیں گے, نہ پارلیمنٹ چلنے دیں گے, نہ جمہوریت چلنے دیں گے. یاد ہے نا آپ کو کہ نہیں یاد؟ بالکل ایسے کہا تھا, لیکن اب اس پر عمل ہو رہا ہے کی سٹیبلٹی کے لیے وہ آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں. اس پر عمل ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ان کے خط کی طرف. جی سٹیبلٹی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ خان صاحب کتنی دفعہ اپنی پوزیشن بدلیں گے. اچھا میں کہہ رہی تھی کہ کتنی بار خط لکھیں گے. کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ بار بار انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا؟ یاد ہے؟ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ دال نہیں گل رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو پھر انہوں نے منتیں شروع کی اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی کہ جناب آپ, میں انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں, خدا کے لیے مجھ سے بات کر لیں. یاد ہے آپ کو؟ جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی چیف نے کیٹیگوریکلی یہ بیان کر دیا کہ ہم نہ ان سے بات کریں گے نہ ان سے بات ہو سکتی ہے, ڈیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو اب وہ اپنی اس پوزیشن سے تھوڑا سا نیچے آ کے خط لکھنے پر آمادہ ہوئے ہیں. دیکھیے جس فوجی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آپ پچھلے 1 سال سے ایسی تیسی کر رہے ہیں, جس چیف کے چیف بننے کو روکنے کے لیے آپ نے لانگ مارچ کیا, آپ نے ایک مکمل کمپین چلائی, آپ نے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کوشش کی کہ رک جائے ان کا چیف بننا, اس کو آپ خط لکھ کے اب کیا توقع کر رہے ہیں اس سے؟ ایک تو میں لاجیکل سوال پوچھ رہا ہوں ایک عام کامن سینس کی حیثیت سے کہ ایک ایسا آدمی جس کی اپوائنٹمنٹ پر آپ نے باقاعدہ سازش کے تحت باقاعدہ ایک کمپین چلائی, ایک مہم چلائی, تحریک چلائی, اس سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اس کو پازیٹیوٹی میں دیکھیں, لیکن اچھا ہے نا دروازے کھولیں. میرے خیال سے اس پر ایک بات سن لینی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ایون مہاتما خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں واپس آنے کا راستہ جو ہے وہ جی ایچ کیو سے آتا ہے. کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے؟ کیا ان کو ایک ایسی پارٹی جس کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, پنجاب جیسے صوبے میں اتنی لمبی تعداد ہے ان کے ایم پی ایز کی,
کیا ان کو سیاسی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ملک کے سیاسی معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ رانا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے نا اسی پر کہ آئیں بات کریں بٹ بی سیریس ود اس. مگر وہ تو ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہ کبھی پہلے تھے نہ اب ہیں. انہوں نے اب یہ آخری شارٹ کٹ سمجھا ہے کہ یہاں میں جاؤں گا تو میری دال گل جائے گی. اچھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ شاید ان اینٹیسپیشن تھا, ان کی پارٹی میں بات ہو رہی ہوگی نا کہ خط لکھیں گے وہ, جس کے جواب میں 2-3 اسٹار جنرلز نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت کہہ دیا جائے کہ آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی. جی میں نے, آپ نے اس دن یاد بھی کرایا تھا کہ وہ 9 مئی جو ہے وہ تو ایک عام آدمی کے گلے سے نہیں اتر رہا, تو وہ فوج جو اس کا نشانہ تھی, فوج جس کے خلاف وہ ساری کمپین تھی, وہ کیسے اس کو غلب کر لے گی کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے ہماری ایسی تیسی کی, آپ نے شہیدوں کے مجسمے توڑے, آپ نے پٹرول بم لے کے ایئر بیسز میں گھسے, آپ نے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر کی سینکٹریٹی کا بیڑا غرق کر دیا جو دشمن بھارت نہیں کر سکا, اور پھر آ جائیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ خط جو ہے یہ باعث بنے گا کسی قسم کی نیگوسیشن کا بٹوین دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پی ٹی آئی. میں اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں, ابھی یہ پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں. اچھا فرسٹ ٹائم انہوں نے فراغوگی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا میری تو ان سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, عشرہ بی بی کا ان سے تعلق تھا. اب دیکھیے 3 ملاقاتیں بھی انہوں نے پہلی دفعہ مانی ہے. جب پہلی دفعہ ان سے ذکر ہوا تو انہوں نے کہا میں تو جانتے نہیں کون ہے وہ شاید کسی کو میری اہلیہ جو ہیں ان سے کوئی ان کا تعلق ہو, میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ان کو. اب وہ 3 ملاقاتوں پر آ گئے ہیں, لیکن صدقے جائیں خان صاحب کے کہ انہوں نے کیسے اپنا ملبہ اتار کے بیگم صاحبہ پہ ڈال دیا. ان کا وہ تو تعلق ان کے ساتھ ہے. یعنی اب میں کیا کہوں, یا کوئی ایک عام کامن سینس کا کہے گا کہ جو الزامات گوگی پر ہیں, گوگی صاحبہ پر, جس قسم کی کرپشن کی داستان ایک پوری ٹیل ان کے حوالے سے ہے, تو کیا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس کا حصہ تھیں؟ یہ سوال اٹھے گا نا ذہنوں میں. اینی وے وہ بادشاہ ہیں, وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو باہر سے واپس لایا جائے نا تاکہ پتہ چلے. وہ لانے والے جو ہیں وہ لے آئیں گے, آپ فکر نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کو خط لکھ رہے ہیں اس کو جنگل کا شیر کہہ رہے ہیں کہ شیر جو ہے جنگل کا وہ فیصلے کر رہا ہے. یعنی آپ چٹکی کاٹنے سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں اور ریلیف کے لیے دیکھ بھی انہی کی طرف رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا جو ہپوکریسی ہے یہ میری سمجھ میں نہ پہلے کبھی آئی ہے اور نہ اس وقت آ رہی ہے. خواجہ آصف نے ہاؤس میں بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا جس کا واحد جرم یہ ہے کہ ایک تو وہ اسپیکر صاحب سے مل لیے تھے اور ایک وہ مجھ سے مل لیے تھے. یہ برداشت نہیں ہوا پارٹی سے, اور ان کو پارٹی سے اٹھا کے بہانہ بنا کے باہر پھینک دیا گیا ہے. اینی وے ہم اس کو تو سبسکرائب نہیں کرتے, لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ شیر افضل مروت از اے پرسن جس نے جس وقت پارٹی بالکل زمین بوس ہوئی تھی 9th میں, کہ پوسٹ 9th میں اگر ایرا آپ کو یاد ہو, اس وقت وہ بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا. الیکشنز میں کیمپین میں بھی صرف پوری کیمپین الیکشن میں صرف اس بندے نے چلائی ہے, باقی تو اپنی جگادریاں اور اپنی جو سیٹیں ہیں اس کو انشور کر رہے تھے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن ابھی تو وہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ بیٹھے بڑے تبادلہ خیال ایسے, جب عمر ایوب تقریر کر رہے تھے بالکل ساتھ ان کی چیئر پہ. دیکھیے وہ تو it looks all fine. دیکھیے یہی تو بات ہے کہ آپ جب فیس ٹو فیس آتے ہیں تو آپ کے رویے کچھ اور ہیں, جب آپ بانی کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کے رویے کچھ اور ہیں. یہ سارا کچھ ریفلیکشن ہے of what is happening inside the PTI. Hypocrisy. Anyway, یہ تو ابھی چلتا رہے گا. اس کا ذکر ابھی خواجہ آصف نے بھی کیا. جی اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اب آ جائیے جناب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیے جو ہوا ہے وہ تو آپ نے بتا دیا کہ 77 اضافی مخصوص نشستیں معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ہے, اور الیکشن کمیشن نے 1 منٹ نہیں لایا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, اس لیے کہ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ توپوں کا رخ پھر اس کی طرف ہو جائے. ہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, انہوں نے مان لیا. اچھا جی, اب یہ مسئلہ تو ایک ٹیکنیکل ہے, اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں, لیکن یہاں ایک بات کہنا بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ نشستیں بانٹی جا رہی تھی تو اس وقت بھی یہ رائے تھی کہ اس کا الٹیمیٹلی فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ پٹیشن جب سن رہے تھے, جب ابھی یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کو یہ مسئلہ درپیش آئے گا تو آپ ہمارے پاس آئیے گا, ہم آپ کا کیس سنیں گے. جی کہا تھا. اور اب چونکہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے کیس, اور ایک بات یاد رکھیے, جب کسی پٹیشن کے سننے کا فیصلہ کر لیتی ہے کورٹ, سپریم کورٹ خاص طور سے, تو جس فیصلے کے خلاف وہ اپیل ہے وہ معطل ہو جاتا ہے. یہ آٹومیٹک ایک سسٹم ہے جوڈیشل جس کے تحت وہ معطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو نشستیں ہیں اگر واپس پی ٹی آئی کو ملتی ہیں تو صورتحال کیا ہوگی, اور اگر نہیں ملتی ہیں تو اس کا جواز کیا ہوگا. یہ ایک بنیادی طور پہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کی یعنی رہنمائی کے لیے, رہنمائی تو ہم کیا کریں گے ان کی اطلاع کے لیے,
یہ اس کے اوپر آئین براہ راست خاموش ہے. یعنی آئین آپ کو نہیں بتاتا کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیش آئے گی تو اس کے اوپر کیا حل ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا ڈائلیما یہ تھا کہ ہاؤس کو پورا کرنے کے لیے، جس کو الیکٹرل کالج آپ کہہ لیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ان سیٹوں کو کسی نہ کسی کو تو دینا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت نا. ٹھیک ہے جی، الیکشن ایکٹ کے تحت انہوں نے اس کی ڈویژن کر کے جس پارٹی کی جتنی سیٹیں تھی اس کے مطابق ان کو انہوں نے ایلوکیٹ کر کے کورم پورا کر دیا. اب یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کر لیا پٹیشن کو، لہٰذا وہ لوگ جو ہیں وہ اب نہ تو کسی ووٹنگ میں حصہ لے سکتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ پروسیڈنگ کا حصہ بھی نہیں بن سکتے ہاؤسز کی. بالکل ٹھیک. مگر جو ہی یہ فیصلہ ہوگا الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ تو ہونا ہے. دیکھیے اصل صورتحال یہ ہے کہ جس پارٹی کا فلیگ سر پہ لے کے یہ سارے دعوے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اس پارٹی کے رہنما حامد رضا صاحب نے لکھ کے الیکشن کمیشن کو دیا تھا کہ چونکہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا ہے اور ہمارا کوئی بندہ الیکشن نہیں جیتا ہے، لہذا ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے ان سیٹوں کے اوپر. لیٹر ان کا تھا بالکل الیکشن کمیشن یہ لیٹر جو ہے الیکشن کمیشن نے دکھا بھی دیا تھا. تو بہرحال اب سارا معاملہ جو ہے ان دا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر طے کرے گی کہ اس سے آگے کس طرف جانا ہے. شہباز شریف نے ریزائن کر دیا ہے نون لیگ کی صدارت سے. اب یہ بھی معاملہ جو ہے نا، اس کو آپ سرفیس پہ نہیں دیکھ سکتے، اس کی بھی بڑی گمبھیر بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ اگر آپ اجازت دیں گے تو تھوڑا سا میرے خیال سے نواز شریف واپس بیک آن دا گیم آ رہے ہیں نا. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد کہ پرائم منسٹر صاحب نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے اور خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب اس پارٹی کے صدر بننے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ نے پی ڈی ایم کی وہ سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد پھر سے ایک پارٹی بننے کا فیصلہ، یعنی ایک سیاسی جماعت بننے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ یقینی طور پر ایک اچھا اومن ہوگا اگر نواز شریف صاحب اس کی صدارت سنبھال لیں گے، اس لیے کہ سینٹر میں حکومت نون لیگ کی ہے، پنجاب میں حکومت نون لیگ کی ہے. ان دونوں حکومتوں کو ایڈوائس اور یعنی گائیڈنس کی ضرورت ہے. لہذا جو بھی فیصلہ پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی، یعنی نواز شریف صاحب کریں گے، وہ ڈاؤن دا لائن اس کے اوپر پھر عمل درآمد ہوگا، امپلیمنٹیشن ہوگی. انہوں نے کنٹرول بیسیکلی اپنی پارٹی کا اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے واپس. اچھا جی، اب یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ پارٹی کی صدارت چھوڑنی کیوں پڑی تھی، وہ ذرا تھوڑا سا ریکال کرنا بہت ضروری ہے. یہ شہباز شریف کے سٹیٹمنٹ میں آیا. اگر آپ کو یاد ہو تو جو پاناما کا ایپیسوڈ تھا، اس کے بعد جس وقت پاکستان کی عدلیہ میں جوڈیشل ایکٹیویزم اپنے عروج پر تھا، اس وقت ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ کیا گیا ایک فالس پریمیسز پر، کیونکہ پاناما کے جو الزامات تھے وہ تو ثابت نہ ہو سکے، نہ ان کا نام تھا اس میں، اقامہ تخلیق کیا گیا. آپ کو یاد ہے نا اچھی طرح سے. پھر اس کے بعد انہیں وزارت عظمیٰ کے گھر سے نکال کے اور دفتر سے نکال کے کہا آپ پارٹی کی صدارت بھی نہیں لے سکتے. ان کے جو امیدوار سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے ان سے کہا کہ آپ اپنی پارٹی کا جھنڈا استعمال اور نام استعمال نہیں کر سکتے، آزاد کے طور پہ لڑیں گے. یہ سب کچھ ہوا نا اسی ملک میں. تو سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے. اچھا ایک بات، آپ جب نواز شریف کو ان کے اقتدار سے ہٹایا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر بھیجا گیا، پارٹی کا صدارت ان سے لے لی گئی واپس، ان کا جو بیانیہ تھا وہ ہو گیا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب چونکہ واپس آ رہے ہیں تو کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ ہوگا؟ دیکھیے اگر ان کے بیانیے میں تبدیلی آنی ہوتی تو وہ اس وقت پرائم منسٹر ہوتے ہیں. اچھا، وہ پرائم منسٹر صرف اس لیے نہیں بنے ہیں کہ وہ اپاہج قسم کا وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، وہ کسی سٹریس یا کسی پریشر کے تحت پرائم منسٹرشپ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ پٹ ہز فٹ ڈاؤن. اس نے کہا میں نہیں بنتا. ایک اور بات جو کرنی بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب چونکہ ایک اتحادی حکومت کے سربراہ ہیں، لہذا اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، انٹرنیشنل ارینا میں بھی جانا ہے، کانفرنسز بھی اٹینڈ کرنی ہیں، یونائٹڈ نیشن کے سیشن بھی اٹینڈ کرنے ہیں، بائی لیٹرل وزٹس بھی کرنی ہیں. تو ان کے پاس بہت کم وقت بچتا ہے پارٹی کو دینے کے لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان دیٹ کانٹیکسٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ فیصلہ بہت مناسب فیصلہ ہے، اور اس سے پارٹی بھی اسٹرینتھن ہوگی. کیونکہ دیکھیں ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، پارٹی نواز شریف کی ہے، اور نواز شریف صاحب اگر صدر ہوں گے تو جو جیسا میں نے پہلے کہا جو فیصلے بھی ہوں گے ان میں پھر کہیں کوئی یعنی کمی بیشی نہیں ہوگی، وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ بھی ہوں گے. اور جیسا ہولڈ ان کا ہے نا ویسا شہباز شریف کا پارٹی پر ویسا اس کو میرے خیال سے پارٹی کے لیے ایک اچھا اومن قرار دینا. فیئر انف. آگے ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں جو مسئلے مسائل ہیں، تمام جو ان کے ایگریمنٹ تھا اس کو ماننے کے باوجود بھی وہاں پر آخر ابھی بھی کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے.